اللہ تعالیٰ نے سانو ایک ترہ امتیاز عطا فرمایا ہے، یعنی یہ کہہ لو ساری یہ شان ہے، ساری اپنی شان ہے، ساری سنیاں دی یہ شان ہے۔ بعض اوقات بندے آتے ہیں ان کی کیا بات ہے، میں نہ ساری کیا ہی بات سنی ہے نا، یہ ساری شان ہے کہ اللہ نے سانو ایسا پیارا ایمان عطا فرمایا کہ اسی اللہ اور دے محبوب دی ہر نسبت نال پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ کہہ سکتے ہو تسی سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، مرما میں سبحان اللہ تے پابندی کوئی نہیں۔ اسی حضور دی ہر نسبت نال پیار کرنے ہیں، جڑی شاید نسبت نبی پاک نال اسی وہ غلام محبت کرنے ہیں۔ اگر کوئی حضور دے کول آیا صحابی بنیا اسی غلام ہاں، تے جڑا حضور دے خاندان دا فرد اسی وہ غلام ہاں، سارے نال پیار کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبتاں دے لوگاں نو بیان فرمایا۔ دو گلاں میں کرنی ہیں، صرف دو، ایک حضور دی آل بیت تے ایک حضور دی آل نبی، آل بیت اطہار، اہل بیت نبی۔ اسی اہل بیت نو بھی دے غلام، آل دے بھی غلام، اہل بیت دے بھی تے ہولی ہولی بولو ذرا، اہل بیت دے بھی تے غلام ہاں۔ آؤ میں اپنی مرضی نال تنوں کہاں، کولوں کہاں اہل بیت نو منو، اے حضرات اہل بیت نے، آل نو منو اے حضرات اہل بیت نے۔ ہو سکتا ہے میری گل غلط ہوئے، میرے اندر کوئی تعصب ہوئے، کوئی بھی ہو سکتا، کوئی بندہ کہے وہ بھی تعصب ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی۔ قرآن حکیم دا جڑا ایک انداز ہے اور قرآن کریم دا جڑا طریقہ ہے، انہوں دیکھو کہ حضور دی اہل بیت ہوندا کون ہے، اور اہل بیت دا اطلاق کن ہستیاں تے ہوندا، کنوں کیا جاندا اہل بیت؟ اہل بیت عربی دا لفظ ہے، اہل دا معنی والے، بیت دا معنی گھر، تو ترجمہ ہے بنیا گھر والے۔ کون گھر والے میں چبا تے نہیں نہ ہوندا، بولو تو صحیح ہوندا، ماں بھی ہوندی بیوی تے نہیں ہوندی ہوندی، وہ بھائی بیوی دی کتے چکی باہر تے نہیں لاندے، بیوی بھی گھر ہی رہتی۔ تو اسی اہل بیت، ساڈی اہل بیت بیوی تو بغیر پوری، تے جے ساڈی پوری نہیں تے قرآن نے اور کسی دی پوری نہیں کی تھی۔ اہل بیت دیاں تین قسماں نے، کنیاں نے؟ تین۔ مزے والی گل سنی تیناں دے غلام ہے، تیناں نال پیار کرنے والا۔ پہلی قسم اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام بیٹھے نے، فرشتے آئے، سلام کیتا، جواب دیتا، ابراہیم علیہ السلام آ کے پرونے آئے نے، گئے آپ فجا بیجن حنیز پنیا گوشت لے کے آئے، رکھیا تے ویکھیا بندے روٹی نہیں کھاندے۔ کیا کھاندے نہیں؟ کیا جناب اسی فرشتے ہیں؟ اللہ کیویں آئے ہو جناب؟ لوط علیہ السلام دی بستی تے عذاب نازل کرنا ہے، اللہ نے حکم دیتا ہے، فرمایا دھیان کریا جو دے وچ لوط بھی ہے وہ منن والے بھی۔ کیا جناب سانو پتہ ہے اللہ نے انہاں دا سانو دسیا تے نال انہاں دا تے کام صبح ہے تے تانوں پیغام دین آئے ہاں، اللہ تعالیٰ تانوں ایک پتر عطا فرمائے گا۔ اما جی دی عمر 90 سال، کیا کیا اللہ کی دے گا؟ کہ 90 سال دی بی بی نو آکو تیرے بچہ ہونے والا ہے، تو تعجب ہوئے گا۔ قرآن کہنا ہے فسکت وجہہا، انہوں نے اپنے چہرے تے ہاتھ ماریا، اوہو 90 سال دی عمر وچ کیا؟ قال کذالک قال ربک انہ لکیم، یہ تیرے رب دا حکم ہے کہ اللہ جی میں چاہے ہمیں فرماوے 90 سال دی بی بی نو اللہ اولاد دے دے، یہ میرے مالک دا حکم ہے۔ انہوں نے بڑا تعجب ہویا۔ اللہ سورہ ہود آیت 73 اندر فرمان لیں، فرشتے کہنے لگے، اللہ کا قرآن نے فرمایا قالوا وتعجبین من امر اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اہل البیت اہل البیت انہ حمید مجید۔
گھر دے اندر ہون اللہ دا قرآن کہندا ہے اہل بیت نے اور خدا کہندا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے نبی دی بیوی نبی دی اہل بیت ہے قرآن دی دوسری آیت سنو سورہ احزاب دی آیات بینات میں 33 نمبر آیت پڑھنا چاہنا پچھلی آیت 32 نمبر نہ لگا لیو اللہ دا قرآن کہندا ہے یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا اللہ دا قرآن کہتا ہے اے میری نبی دیو بیویو تہاڈے ورگا کائنات اندر ہے کوئی نہیں اپنے لہجے دے اندر سختی رکھو ہر بندے دے نال ایک انداز نال گفتگو نہ کرو اور گھر دے اندر رہو اگلی آیت پڑھنا اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ گھراں دے اندر رہو پردے دا خیال رکھو وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نماز قائم کر دیا رہو زکات دے دیا رہو اللہ رسول کی فرمانبرداری کر دیا رہو انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فرمایا اللہ نے تانوں انج پاک کر دیتا ہے جی میں پاک کرن دا حق ہوندا ہے اللہ نے تانوں ظاہری باطنی طہارتاں عطا فرما دیتیاں نے یہ حضور دی اصلی اہل بیت ہے جدا مستاق اول حضور دیاں بیویاں نے کیونکہ آیت دا پچھلا حصہ دس رہے خطاب نبی دیاں بیویاں نال ہے یہ اہل بیت حضور دی بیویاں علماء کہندے نے اصلی اہل بیت حضور دیاں بیویاں نے حضور دیاں 4 بیٹیاں نے حضور دے 3 بیٹے